بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے اور پورا عرب بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا اور یہ اسلامی سلطنت ایک سپر پاور بن چکی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشن مکمل ہونے والا تھا۔ عرب فتح کرنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا تک پہنچ چکی کہ عرب میں ایک نیا نبی آیا ہے جس نے پہلی بار پورے عرب کو ایک ہی خدا کے نام پر متحد کر دیا، جس کے بعد پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں ہونے لگی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آنے لگے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ اس خطبے سے صرف 10 سال پہلے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے، لیکن اب صرف 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے، جن میں ہر قسم کے لوگ تھے، سفید کالے سب کھڑے تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے نسل پرستی کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا کسی بھی گورے کو کسی بھی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن جو باتیں کہیں ان میں سے کچھ آج بھی UN چارٹر کا حصہ ہے۔ اس خطبے کے آخر میں وہاں کھڑے سارے لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے آخری پیغمبر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس پورے قافلے کو غدیر خم کے مشہور خطبہ دیا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ مدینے کا لیڈر بنا کر بھی گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس مدینہ آ کر ایک فوج رومی سلطنت سے جنگ کے لیے دوبارہ تیار کی تاکہ وہ جنگ موتا میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا بدلہ لے سکے، اور اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بنایا، کیونکہ ان کے والد زید بن حارثہ جنگ موتا میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے اور پھر اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی گئی، جس کے بعد یہ فوج آگے بڑھنے سے رک گئی۔ بہت سخت بیماری کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں مسلمانوں کو نماز کی امامت کراتے رہے، لیکن آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت بھی نہ کرا سکے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اپنے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے، جو مسجد نبوی کے بالکل قریب ایک کمرہ تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی اور اچانک ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، جس پر مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 61 سال تھی آج کل کیلنڈر کے مطابق، اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی اور مدینے کے لوگ دور دور سے رونے لگے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جو بھی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نہیں ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ عرصے کے لیے گئے اور پھر واپس آ جائیں گے، کیونکہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل ریگستان میں 40 سال تک پھر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑ کر 40 دن تک کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، جس کے بعد ان کی امت بنی اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اصل میں موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملنے کے بعد واپس آ جائیں گے، اور یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن ہم مسلمان رومی اور فارس سلطنت دونوں کو فتح کریں گے اور مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنے گی،
تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے یہ سارا علاقہ فتح کرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مسجد نبوی میں کھڑے رہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر پھر بھی کھڑے رہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم تقریر شروع کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایک بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا، اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کو برداشت کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس کے بعد انہوں نے قرآن کی وہ آیات سنائی جو جنگ احد میں نازل ہوئی کہ جب جنگ احد میں مسلمان بہت سخت وقت سے گزر رہے تھے، کچھ دشمنوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس کے بعد جنگ کے درمیان ہی مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ یہ جنگ احد ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی، اور ان 3 سالوں میں بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی مسلمانوں کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور کچھ صحابہ تو جنگ کے درمیان ہی بیٹھ کر رونے لگے، اور مسلمان بالکل جنگ چھوڑنے کے قریب آ گئے۔ جس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہے، جن سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر محمد وفات ہو جائے اور یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مسلمانوں کے سامنے تلاوت کی تو حضرت عمر، جو وجود سے بہت مضبوط اور طاقتور شخص تھے، وہ بالکل زمین پر گر گئے، اور صحابہ نے بعد میں کہا کہ یہ ایسا تھا کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ لیکن اب جب سارے مسجد نبوی میں موجود تھے تو اچانک کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ مدینہ کے انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنا نیا لیڈر منتخب کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اس میٹنگ کی طرف بڑھے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے کافی انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینے والے ہیں، کیونکہ سعد بن عبادہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے، اور اس اسلامی سلطنت کا دارالحکومت مدینہ تھا، تو اسی لیے لوگ انہی کو لیڈر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اچانک حضرت ابو بکر اور عمر وہاں پہنچے اور وہاں ساروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اب وہی پرانی مدینہ کی چھوٹی سی حکومت نہیں رہی، بلکہ یہ اب پورے عرب کی حکومت ہے، اور عرب قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، کیونکہ قریش عرب کے سب سے امپورٹنٹ شہر مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، جن کی پورا عرب بہت عزت کیا کرتا تھا، کیونکہ مکہ میں عرب کی سب سے مقدس جگہ کعبہ ہے، اور بہت سال پہلے ابراہ کے 60,000 کے لشکر کو ایک معجزے سے ہرانے کے بعد ان کی عرب میں بہت عزت بن چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قریش قبیلے میں سے تھے، مطلب کہ اب قریش ہی عرب کو متحد رکھ سکتا تھا، اور وہاں کھڑے سارے لوگوں نے ان کی بات سے متفق ہوئے، جس کے بعد لوگوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دی، لیکن یہ بحث پھر بھی جاری رہی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالے گا۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبیدہ میں سے ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لینا چاہیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا آپ سے بہتر اس نشست کے لیے کوئی بھی نہیں،
اور انہی کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب تک اس محفل میں جتنے بھی نام لیے گئے ان ساروں میں سے کسی پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا وہاں سارے ہی اس بات پر راضی ہوئے اور سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طرح کچھ ہی وقت میں اس اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ مسلمانوں کے درمیان مشورے سے منتخب کر لیا گیا، جبکہ باقی ساری سلطنت ہمیشہ بہت خون خرابے کے بعد یہ فیصلہ کیا کرتی تھی۔ اور آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 سال کی عمر میں خلیفہ بنے، لیکن اس ساری میٹنگ میں ایک شخص موجود نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میٹنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں لی، کہ اس بات پر کہ اتنا بڑا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی غیر موجودگی میں کیوں کر لیا گیا، جس کے کچھ ہی عرصے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت کمزور قبیلے سے ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کے خلاف ایک فوج جمع کر دیتا ہوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد اس خلافت کو سنبھالنے اور آگے بڑھانے میں بہت مین کردار ادا کرتے رہے۔ یہ بہت ہی بڑا متنازع مسئلہ ہے، کیونکہ آج تک مسلمانوں کی دو بڑے گروپ کا اس پر اختلاف ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں میں سے 87% سنی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہیں چنا، اور مسلمانوں نے خود مشورے سے فیصلہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن کر بالکل صحیح کیا، اور مسلمانوں میں 13% شیعہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خم کے خطبے میں اپنے بعد اگلا خلیفہ منتخب کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے ہی دن اپنے کپڑوں کی دکان پر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنے خاندان کو کیسے کھلاؤں گا، جس پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی تنخواہ سیٹ کر دیتے ہیں، جس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر میری تنخواہ ایک عام مزدور کی تنخواہ کے برابر کی جائے، لیکن صحابہ نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ تو بہت کم ہوتی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر مزدور کی تنخواہ کو بڑھایا جائے، اور اس طرح ان سربراہ پر اب اسلام کی پہلی خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے وہ فوج روانہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی، اور باقی سارے کاموں کو بھی اسی طرح جاری رکھا جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ اب تک مسلمانوں میں بہت سارے منافقین شامل تھے، اور وہ اس سے پہلے صرف اس لیے چپ رہتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور انہیں جبرائیل کی طرف سے بہت ساری باتوں کا پہلے سے ہی پتہ چل جاتا تھا، لیکن اب لوگوں میں یہ کانفیڈنس آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ منافقوں کے لیے اپنے مال میں سے پیسے دینا بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا، جن میں سے ایک کا نام مسلمہ کذاب تھا۔